يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد. واجب الاحترام میرے محترم عزیزوں بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات نقل کیے گئے جو اعلیٰ اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ کتنی بڑی نیکی ہے حسن اخلاق، کہ سب سے افضل عبادت بھی ہے اور انتہائی یعنی تھوڑے وقت میں اللہ کو زیادہ راضی کرنے والی، کہ ساری ساری راتوں کو جاگنے والے، سارا سال روزے رکھنے والے، ان سب کے برابر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں اس آدمی کو جس کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب جنتی ہم سب انشاءاللہ چلے جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ صفات عطا فرمائیں گے جنتیوں کو، انبیاء کی صفات، جس میں حدیثوں میں آتا ہے کہ طول آدم علیہ السلام کا قد اللہ ہر جنتی کو دیں گے، 120 فٹ کا قد ان کا تھا، تو اتنا بڑا قد اللہ ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام والا حسن اللہ ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے، داؤد علیہ السلام والی آواز اللہ ہر جنتی کو دیں گے۔ اب حضور کی کیا صفت ہے جو اللہ جنتی کو عطا فرمائیں گے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ اور وہ جنتیوں کے اخلاق کیا ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے دلوں سے غل نکال لیں گے۔ غل کسے کہتے ہیں؟ وہ جذبہ جس کی وجہ سے آدمی دوسرے سے لڑائی کرے، نفرت کرے اور اس سے دور ہو جائے، یہ جذبہ ہی جنتیوں کے دلوں سے اللہ نکال کر باہر کر دیں گے، اور ایک دوسرے سے محبت، پیار، اخلاق، یہ سب جنتیوں کی صفات ہوں گی۔ اب وہ اعلیٰ صفات کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ الا ادلک علی خیر اخلاق الاولین والآخرین، کہ اے علی کیا میں تجھے اولین اور آخرین کے سب سے بہترین اخلاق نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، کہ اے علی جو بندہ تجھے نہ دے تو اس کو دے، اور جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ اور ایک دوسری روایت میں ایک صحابی کو فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ جو تجھ سے برا سلوک کرے تو اس سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دے۔ اب اس میں سے دو انشاءاللہ صفات آج اس جمعے عرض کر دیں گے، دو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ عرض کر دیں گے، تاکہ ہمیں پورے اخلاق کا احاطہ ہو کہ حضور علیہ السلام، آپ کے صحابہ نے کس طرح اخلاق کو اپنی زندگی پر منطبق کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ جو تھے وہ شمار ہوئے۔ اب دیکھیں دو صفات بڑی اس میں اہم ہیں۔ ایک تو کیا کہ سل من قطع، کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، وتعفو عن من ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ اب ظاہر ہے جب ظلم کو معاف کریں گے تو تعلق جڑے گا، تو یہ دونوں صفات ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے عمل کر کے دکھائے کہ جو تعلق توڑتا تھا آپ اس سے تعلق جوڑنے کی فکر میں رہتے تھے۔ یہی صفت اللہ نے پھر صحابہ کے اندر منتقل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو، کوئی معاملہ تھا کہ جلدی واپس تم پہنچو۔ وہ لمبا سفر کر کے آئے، حضرت عمر کے دربار میں جا رہے تھے۔ ادھر ایک قریشی نوجوان وہ بھی اندر داخل ہونے لگا، دروازہ چھوٹا تھا تو یہ پہلے جاتے، وہ ان سے پہلے داخل ہوا تو آپس میں دونوں کی ٹکر ہو گئی۔
تو فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ عمر میں بھی بڑے تھے، مرتبے میں بھی بڑے تھے، وہ نوجوان صحابی نہیں تھا بلکہ وہ تابعی تھا۔ تو انہوں نے غصے میں آ کر اس کے تھپڑ مارا اور اس کے زور سے لگا کہ اس کی ناک سے خون نکلنا شروع ہوا۔ وہ سیدھا حضرت عمر کے پاس چلا گیا، کہا جی دیکھو میں نے نہ کچھ کہا نہ کچھ کیا اور فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے مجھے تھپڑ دے مارا اور یہ خون نکل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فیروز تم نے اس کو تھپڑ مارا؟ کہنے لگے جی بالکل مارا۔ پوچھا کیوں مارا؟ کہنے لگے جی ایک تو اس وجہ سے آپ نے مجھے بلایا تھا، اس کو تو نہیں بلایا، تو یہ خامخواہ اندر گھس رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ میں تازہ ابھی گورنری کے عہدے سے فارغ ہوا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا غصہ اس کی وجہ سے رہتا ہے، تو بس میں نے مجبور ہو کے اس کو مار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے فیروز اسلام میں بدلہ ہوتا ہے، اب دو صورتیں ہیں، اس نوجوان کو راضی کر لو، اگر یہ راضی نہیں ہوتا تو تمہیں اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اب بتاؤ کیا کرتے ہو؟ تو حدیث میں آتا فیروز دہلوی اپنے گھٹنے زمین پر رکھ کر اور اپنا ہاتھ پیچھے کر کر بیٹھ گئے کہ جی بدلہ لے لیں، یعنی میں نے تھپڑ مارا ہے یہ بھی تھپڑ مار لے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو نوجوان تھپڑ لینے کے لیے تیار اور بدلہ لینے آیا، ادھر ہاتھ اٹھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے نوجوان ٹھہر جاؤ، ایک بات سنو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا میں فجر کی نماز پڑھنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر یہ فرمایا کہ گزشتہ رات اللہ کا دشمن اسود عنسی قتل ہو چکا ہے، وَقَتَلَهُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ فیروز الدہلمی، اور اللہ کے نیک بندے فیروز دہلوی نے اسے قتل کیا ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اس نوجوان سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کا نبی جس کو نیک بندہ کہہ رہا ہے کیا تو اس نیک بندے سے بدلہ لے گا؟ اس ارشاد کے سننے کے بعد بھی وہ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو ان کی فضیلت کا علم ہی اب ہوا ہے، یہ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا قد عفوت عنہ، آپ گواہ ہو جاؤ میں نے فیروز دہلوی کو معاف کر دیا۔ اب حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ بھی عجیب تھے۔ اب صحابہ کی دیکھیں عجیب ترتیب کہ اگر کوئی غلطی ہوئی معافی مانگ لی اور اگلے نے معاف کر دیا تو پھر اس پر مزید احسان کیا اپنے آدمی کو بلا کر کہا کہ میرا گھوڑا لے کر آؤ، میرے پیسے لے کر آؤ۔ انہوں نے اپنی تلوار، اپنا گھوڑا اور ساتھ میں 3000 درم اس نوجوان کو ہدیے میں پیش کیے کہ بھائی پھر بھی تیری دل آزاری ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ حضرت عمر اس نوجوان سے کہنے لگے لے بھائی تیری تو موج لگ گئی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ معاف کر کے تو نے جنت بھی کما لی اور دنیا کے پیسے گھوڑے بھی تجھے مل گئے، تو اللہ نے تیری معافی پر تیری دنیا بھی بنا دی، تیری آخرت بھی بنا دی، تیری تو بھائی موج لگ گئی۔ اب یہ اعلیٰ اخلاق اللہ نے ان حضرات کو عطا فرمائے کہ معاف کرنے والا معاف کر دیتا ہے، معافی مانگنے والا معافی مانگ لیتا ہے، لیکن بات کو بڑھنے نہیں دیتے، وہاں ختم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ بھائی یہ امیر تھے کہ صدقے کے اونٹ آئے ہیں، جو غریب لوگ جن کے پاس اونٹ نہیں ہے وہ باری باری آ کر اونٹ لے جانا، لیکن ہم سے پوچھے بغیر باڑے میں کوئی نہ آئے، پہلے پوچھنا ہے پھر آنا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ باڑے میں داخل ہوئے تو ایک آدمی اپنے گھر سے چلا اور اس نے رسی پکڑی ہوئی تھی کہ اونٹ ملے گا تو میں باندھ کر لاؤں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ بغیر اجازت کے ابھی اندر کوئی نہ آئے، اس کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ گھس گیا سیدھا بھاڑے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی اس کے ہاتھ میں جو رسیاں تھی وہ پکڑی اور تنبیہ کے لیے اسے 2-3 لگا دی، بھائی ابھی تو اعلان کیا کہ اندر نہیں آنا اور تم اندر گھس رہے ہو، باقی فقراء بھی تو کھڑے ہیں، چلو باہر چلو۔ وہ چلا گیا، انہوں نے سب کو اونٹ دیتے گئے۔ آخر میں اس بندے کو بلایا جس کو انہوں نے مارا تھا، اس سے کہنے لگے بھائی بات یہ ہے میں نے تجھے مارا تو تھا لیکن مارا میں نے غلطی سے تھا، تیرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے تو اب پتہ چلا، تمہیں تو اعلان کا علم ہی نہیں ہے، تو اب ایسا کرو کہ یہ پکڑو رسی اور تم مجھے مارو اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟
کہنے لگا پھر تو آنے والے وقت میں یہ روایت چل پڑے گی کہ ہر بندہ امیر سے بدلہ لینا شروع کر دے گا، تو آپ ایسا کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ میرا گھوڑا لے کر آؤ، میری چادر لے کر آؤ، اور 5 درم گھر پڑے ہیں وہ بھی لے کر آؤ۔ وہ لے آیا، انہوں نے اس کو دیا اور اس سے کہنے لگے دیکھو تمہیں حق ہے، بدلہ لینا چاہو بدلہ لے لو، معاف کرنا چاہو تو معاف کر دو۔ اب دیکھیں ان کو تعلق توڑنے والے سے جوڑنے کی کتنی فکر ہے، اور اپنی غلطی پر معافی مانگنے کی اور اگلے کو معاف کروانے کی کتنی فکر ہے۔ تو کرتے رہے وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی میں آپ سے کیا بدلہ لوں گا، آپ خود مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ گھوڑا اور وہ پیسے اور اپنی چادر اس کو ہدیے میں دے دی۔ اب یہ صحابہ کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو بڑھنے نہیں دیتے تھے، نپٹانے کی فکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر آپ نے کیوں اس کو کہا کہ تم اس سے بدلہ لے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عمر تو دنیا کا نظام دیکھ رہا تھا، مجھے اپنی آخرت کی فکر تھی کہ اگر یہ مجھے معاف نہ کرتا اور مجھ سے بدلہ نہ لیتا تو اللہ کے ہاں میرا کیا معاملہ بنتا۔ تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ میں نے کیا، اللہ نے اسے بھی توفیق دی، اس نے بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور یوں دونوں نے معاملے کو نپٹا کر آسانی سے ختم بھی کر لیا۔ ایک دفعہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یہ کہیں غزوے میں تھے، تو ان کا جو امیر تھا اس نے ایک ساتھی کو پیٹا، اور مارنے کی وجہ کیا تھی اس کے علم میں نہیں تھا، بس بلا وجہ کسی غلطی پر غلط فہمی میں ایک ساتھی کو اس نے کچھ لگائی۔ تو وہ روتا روتا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ جی میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہوئی، میری کوئی قصور بھی نہیں تھا، امیر نے مجھے مارا بھی ہے۔ تو یہ لے گئے اس کو پکڑ کر اپنے امیر کے پاس، کہا جی آپ نے اس کو مارا ہے؟ اس نے کہا بالکل مارا ہے۔ کہا پتہ ہے جس وجہ سے مارا وہ وجہ بھی نہیں؟ اس نے کہا اچھا۔ جب بات کھلی امیر کو پتہ چل گیا اوہو میں نے تو بلا وجہ اس پر زیادتی کی، اب کیا کریں؟ اب حضرت مقداد کہنے لگے اب سیدھی سی بات ہے، تم اس سے معافی مانگ لو، یہ تمہیں معاف کر دے، ورنہ تم بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہ کہنے لگے امیر کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جیسے کرے گا میں اپنے لیے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اب وہ نوجوان جس کی پٹائی لگی وہ آگے سے کہنے لگا مقداد رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ظلم کرنے والے کو معاف کیا، تو میں بھی آج ان کو معاف کرتا ہوں، میں ان سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میرا ان کا معاملہ ختم ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر آپ سے سیکھا کہ حضور توڑنے والوں سے جوڑنے کی فکر میں رہتے تھے، اور ہر وقت آپ کی عادت تھی کہ جو آپ سے دور ہوتا آپ اسے قریب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے، بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ زید بن سعنہ یہودیوں کا ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے حضور نے ایک دفعہ ادھار لے لیا، کچھ پیسے ویسے لیے اور کہا کہ بھئی فلاں تاریخ تک تمہیں واپس کریں گے، مثلاً طے ہو گیا کہ جی یکم کو ہم تمہیں دے دیں گے، جنوری کی پہلی تاریخ کو۔ اب یہ جان بوجھ کر اس تاریخ سے 10-15 دن پہلے آ گیا، اب ظاہر ہے اس کو حق تو نہیں پہنچتا پہلے آ کر مانگے۔ حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کے درمیان، اور یہ دور سے کہنے لگا بڑے نبی بنے پھرتے ہیں، بڑے سخی بنے پھرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں لوگوں کو واپس نہیں کرتے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، ان کو تھوڑی سی بات اگر کوئی حضور کو کہتا ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، فٹ سے تلوار نکالی، کہنے لگے اللہ کے دشمن زبان بند کر، ابھی تیری گردن اتارتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہرو، اس کی بات سنو، وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی کیا ہوا؟ کہ تم نے میرے پیسے دینے ہیں اور پیسے نہیں دیتے، تم نبی بنے پھرتے ہو اور ٹال مٹول کرتے ہو۔ اب بات تو یہ تھی کہ حضور یہ فرماتے بھی جو تاریخ تھی وہ تو ابھی آئی نہیں، اور تم ہم سے کیوں پیسے مانگنے آگے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمر ان سے کہو کہ نرمی سے بات کریں،
اور مجھے کہو آپ ان کے پیسے ادا کریں۔ یہ ہے انصاف کی بات، یہ نہیں کہ تم اس کی گردن اتارو۔ پھر حضرت عمر سے کہا جاؤ جا کے ان کے جتنے پیسے تھے اس کے بدلے میں ان کو اتنی کھجوریں دے دو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ گئے، ہاں بھی کتنے ہیں؟ اتنے۔ وہ ساری کھجوریں اس کو دیں اور پھر کچھ فالتو دیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے حضور علیہ السلام نے کہا کہ جو میں نے تم سے برا سلوک کیا تھا یہ اس کے بدلے میں معافی کے طور پر تمہیں دینی ہے، تو یہ تم قبول فرما لو۔ وہ کہنے لگا عمر بس، میں یہودیوں کا بڑا عالم ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے غصہ تو اسی لیے تیرے پہ چڑھا تھا کہ تو عالم ہو کر اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، نبی کے ساتھ بدتمیزی۔ کہتا میں نے جان بوجھ کر کی تھی۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا کہ جو نبی آخری ہوں گے ان کی صفات میں سے بہت سی صفات تھیں، میں نے وہ ساری نشانیاں حضور میں دیکھ لی تھی۔ ایک صفت میں نے وہ نہیں دیکھی تھی، وہ یہ کہ جب اس نبی پر جتنا کوئی ظلم کرے گا وہ اتنا اسے معاف کرے گا، اتنا اس پر احسان کرے گا۔ تو میں نے اس کا یہی طریقہ مناسب سمجھا کہ یہ بھی آزماؤں کہ آیا یہ نشانی بھی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ میں نے زیادتی کی، میں نے غلط کام کیا، میں اونچا بولا، میں نے مطالبہ غلط کیا، اور انہوں نے الٹا مجھ سے نرمی برتی اور مجھے الٹا کھجوریں بھی دے رہے ہیں بھی چلو اس غلطی کی معافی ہو جائے۔ تو اے عمر یہ سارے کا سارا مال مسلمانوں پر میری طرف سے صدقہ ہے، اور تو گواہ ہو جا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اب یہ حضور کے اخلاق صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے کہ جو ظلم کرتا ہے حضور معاف کرتے ہیں، اور جو آپ پر چڑھائی کرتا ہے آپ اس کے لیے نیچے کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ ظرفی اللہ کے حبیب کو اللہ پاک نے خصوصی طور پر عطا فرمائی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کر گئے، اب کتنا ظلم ہے طائف کی وادی میں آپ پر جو ہوا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ حدیث پڑھی نہیں جاتی جس میں طائف کا قصہ حضور نے بیان فرمایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ چھوٹے سے بچے ہیں زید رضی اللہ عنہ، آپ ان کو لے کر مکہ سے نکلے اور پہاڑی راستے سے 10 دن پیدل چلے ہیں۔ اب دیکھو راستے میں ہوٹل کوئی نہیں ہے، راستے میں کنواں کوئی نہیں ہے، کس طرح پیاس سے بھوکے گرمی میں، اور جو لوگ گئے ہیں طائف آپ نے دیکھا کتنا کٹھن سفر ہے اب بھی پہاڑوں پر، حالانکہ موٹر وے روڈ بنا ہوا ہے، پھر بندے کی بس ہو جاتی ہے، اور جس نے پیدل جانا ہو اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ 10 دن میں وہاں پہنچے اور جا کر سرداروں سے ملے، کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، حتیٰ کہ شریر نوجوانوں نے حضور کو پتھر مارے، اور کتنا لمبا رستہ آپ نے پتھر کھاتے کھاتے طے کیا، جسم زخمی ہوا، خون نکلنا شروع ہوا، حتیٰ کہ آپ کو وہاں ایک باغ میں آپ نے پناہ لی تو وہاں پر ملک الجبال آئے۔ اب وہ ملک الجبال آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ دنیا میں اترا ہوں اور آپ ہی کے لیے آیا ہوں، کچھ باتیں کہنی ہیں، بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ ان شئت دمدمت علیہم الجبال، آپ اجازت دیں میں طائف کے پہاڑوں کو ملا کر ابھی طائف والوں کا قیمہ بنا دیتا ہوں۔ حضور چپ۔ کہنے لگا وَإِن شئت خسفت بہم الارض، آپ مجھے اجازت دیں میں زمین پھاڑوں اور طائف کی بستی کو اندر دھسا کے زمین بند کر دیتا ہوں، ان کا قصہ ہی ختم۔ حضور چپ۔ پھر کہنے لگا وَإِن شئت رمیتہم بالحسبہ، اگر آپ اجازت دیں میں اس طائف کی بستی کو اٹھا کر دور حسبہ کی وادی میں پھینک دیتا ہوں، وہاں یہ الٹ ہوگا، سب مر کھپ جائیں گے، بتائیں میں کیا کروں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا تو میں کہتا پہلے انہوں یعنی تینوں ہی کام کر، پہلے ان کو اٹھا کے وہاں پھینک، اس کے بعد ان کے پہاڑوں کو ملا کے قیمہ بنا، پھر زمین کھود کے ان کو اندر بھی دھسا، تینوں ہی کام کر۔ لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر ان کو میری اہمیت کا پتہ ہوتا یہ ایسا سلوک نہ کرتے۔ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم یقولون لا الہ الا اللہ، کہ اے ملک الجبال جاؤ جاؤ، مجھے امید ہے اللہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ
کہ جو کلمہ پڑھ کر اس دین کو آگے پہنچائیں گے۔ تو ملک الجبال کے منہ سے ایک بات نکلی، وہ بڑی عجیب ہے۔ کہنے لگے انت کما سماک ربک رؤوف الرحیم، واقعی اللہ نے آپ کا نام بالکل فٹ رکھا ہے۔ اب اللہ نے اپنے ناموں میں سے 2 نام حضور کو چھانٹ کر دیے ہیں، رؤوف رحیم۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، اور حضور کو فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا محبوب بھی میری طرح رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کہ اللہ نے بالکل صحیح نام آپ کا رکھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ ان کو معاف کر رہے ہیں۔ اب جب یہ طائف کے لوگ بعد میں مدینہ کے اندر مسلمان ہونے کے لیے آئے تو ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، کیا ہوا؟ کہ وہ بنو ثقیف طائف والے آپ سے مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، معافی مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، تو آپ نے دوڑ کر ان کا استقبال کیا، ان کو ٹھہروایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ابھی تک ان کا رویہ کیا ہے، پتھر مارے ہیں اور اندر احساس ہونا چاہیے۔ اب حضور علیہ السلام رات کے وقت ان کو کھانا بھیجتے تو یہ پتہ کیا کرتے، جو کھانا لے کے آتا پہلے اس کو کہتے تو کھا، تو وہ کہتا بھی کیوں؟ کہتے ہو سکتا وچ زہر ملایا ہوئے سانو مارن لگے تسی۔ پہلے غلام کھاتا، یہ دیکھتے ٹھیک ہے، پھر کھانا کھاتے تھے۔ یعنی ابھی تک ان کا رویہ آپ دیکھیں کیسا ہے۔ اور حضور علیہ السلام رات کو ان سے ملنے کے لیے آتے، حال چال پوچھتے، تو اب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اب حضور نے جتنے دن یہ رہے ایک دن بھی آپ نے ان کو تانا نہیں مارا کہ تم وہی ہو نا جنہوں نے مجھے پتھر مارے تھے، تم وہی ہو نا جنہوں نے مجھے برے سلوک سے نکالا تھا۔ اب دیکھو ہمارے ہاں تو ہاں آ گیا ہو نا، دیکھیا کیویں ہن تینوں اسی تھلے کیتا نا۔ ایک دفعہ بھی آپ نے تانا نہیں مارا، ایک دفعہ بھی کوئی بات نہیں کی۔ اب حضور کھڑے ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ اب اتنے بیچارے یعنی ادب سے ابھی کورے تھے، مسلمان تو ہوئے نہیں تھے ابھی، یہ نہیں کہتے تھے کہ جی آپ بھی بیٹھ جائیں یا ہم کھڑے ہو جائیں۔ حضور کھڑے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے بات سنتے جا رہے ہیں اور حضور ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے ہماری شرطیں ہیں، وہ مانو گے پھر مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے جو بت ہیں لات اور عزیٰ، ہم ان بتوں کو نہیں توڑیں گے۔ تو حضور نے فرمایا بھی اب بت بھی نہ توڑو، مسلمان بھی ہو جاؤ، تو یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ایک ہندو کہیں مسلمان ہوا تو وہ مسجد میں آتا نماز پڑھنے، تو راستے میں مندر بھی تھا، تو وہ پہلے مندر پہ رام رام کرتا، پھر آ کے مسجد میں نماز پڑھتا۔ کسی نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہو تم، ادھر بھی جاتے ہو وہاں بھی جاتے ہو؟ کہندا جی مسلمان تا ہو گیا پر ہن انہاں نہ پرانی یاری ہے وہ بھی تا نہیں چھڈی جاندی، تو رام رام کرنے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے بت نہیں توڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہیں توڑنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا پھر ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم کوئی بندہ بھیج دیں گے وہ خود توڑ دے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا نہ دینا۔ ہم حج نہیں کریں گے، اچھا بھائی نہ کرنا۔ ہم جہاد نہیں کریں گے، اچھا بھائی نہ کرنا۔ کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں سجدہ نہ ہو، تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ دیکھو حضور نے ان کو زکوٰۃ معاف کر دی، حج معاف کر دیا، جہاد معاف کر دیا، نماز معاف نہیں کی۔ کتنا بڑا حکم ہے۔ بعد میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ جب یہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے پھر سب کچھ کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ نماز سے بندہ پورے دین پر آ جاتا ہے۔ یہ بنیاد حضور نے بتائی۔ اب اتنی شرطوں کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ دیکھو یہ ہے وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو تم پر ظلم کرے تم انہیں معاف کر دو۔ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا لیکن اللہ کے نبی نے کتنی محبت سے ان کو لیا اور ذرا سا احساس بھی نہیں دلایا کہ کیا ہونا تھا اور کیا تم لوگوں نے کر دیا۔ اب یہ معاف کرنا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان کتنے بڑی دشمنی اس نے مسلمانوں سے لی۔ غزوہ بدر میں یہ پورا ایک جو نظام چلا اس کے سارا سرکردہ یہی ابو سفیان تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا حضور علیہ السلام نے کیا اعلان کیا؟ فرمایا جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اسے معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا یار میں نے ان کے ساتھ یہ کیا،
اور انہوں نے مجھے بھی معاف کر دیا اور جو میرے گھر میں آئے گا اسے بھی معاف کر دیا۔ اس اخلاق کو دیکھ کر ابو سفیان مسلمان ہوئے اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اتنا بڑا اخلاق کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی دشمنی میں، اور انہوں نے میرے ساتھ دوستی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ تعلق توڑ رہے ہیں اور حضور تعلق جوڑنے کی فکر میں ہے۔ تو یہ بڑی اعلیٰ ظرفی اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب دیکھیں یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ انسان کو اخلاق میں قربانی دینی پڑتی ہے، اندر کے جذبوں کو اوپر چھری پھیر کر تب بندہ اخلاق پر چلتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ اب یہ جا رہے تھے تو ایک آدمی آیا، ان کو گالیاں دینے لگ گیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ادھر کو منہ کر لیا۔ اس نے ادھر سے گالیاں دینی شروع کر دی، انہوں نے ادھر منہ کر لیا۔ وہ ادھر آ گیا، انہوں نے نیچے منہ کر لیا۔ تو اس نے کندھا ہلا کر کہا ایاک اعنی، تمہیں گالی دے رہا ہوں، مطلب یہ کہ تم کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے، نہ کوئی گالی، نہ مکہ، نہ کچھ اور، چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے وعنک اعفی، ہاں ہاں میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں کہ تو نے پہلی گالی دی، میں نے کہا اللہ معاف کیا، تو نے دوسری دی، میں نے کہا معاف کیا، تیسری دی، میں نے کہا معاف کیا۔ وہ ان کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ واقعی خاندان رسول کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یہ ہے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ۔ اتنا بڑا معاملہ ہونے کے باوجود دیکھو کچھ نہیں کہہ رہے، اور کچھ اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر سنیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان آئے، خادم سے کہا جاؤ بھائی کھانا پکا کر لاؤ۔ تو وہ شوربے والا گوشت پکا کر لایا، تازہ تازہ ہنڈیا اتار کر لایا۔ اب ابلتا ہوا سالن اس کے ہاتھ میں ہنڈیا ہے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا 8 ماہ کا، وہ انہوں نے پاس بٹھایا ہوا تھا، اس کو کھلا رہے تھے، وہ کہیں سو گیا تو وہیں وہ بٹھائے رکھا۔ مہمان بیٹھے ہیں، خود بیٹھے ہیں، بچہ لیٹا ہوا ہے۔ خادم وہ ہنڈیا اٹھا کر لا رہا تھا، وہ کہیں ٹھوکر لگی تو ہنڈیا چھوٹ گئی ہاتھ سے، وہ سارا سالن بچے کے اوپر گر گیا۔ وہیں 2 سیکنڈوں میں بچہ جل کر تڑپ کر آنکھوں کے سامنے فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو ہمارے بچوں کو تو بھائی کوئی تھپڑ مار دے تو ہم تو کتنا بڑا اس کے لیے پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، تو ہندا کون ہے انج کرن والا۔ اب یہ سامنے بیٹا مر گیا ہے، مارنے والا غلام ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں، بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو نیچے منہ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنا چہرہ اوپر کیا اور کہنے لگے دیکھو اس بچے کی موت ایسے ہی لکھی تھی، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے کون سا جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ پیسے لے لو، یہ کچھ کپڑے لے لو، ابھی یہاں سے نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بعد میں میرا کوئی رشتہ دار تم سے کوئی بدلہ لینے آ جائے، تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کو بھگا دیا اور خود بچے کو جو ہے وہ کفن دفن کے اندر مصروف ہو گئے۔ آپ بتائیں کیا یہ اخلاق کا نمونہ کوئی آج پیش کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا دل، کتنا بڑا دل کہ سب کچھ بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود کسی کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی قسم یہ اخلاق کا وہ ذریعہ ہے اور وہ نمونہ ہے جو پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اندلس کے ایک قاضی اپنے گھر میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے، ایک دم دروازے پر دستک ہوئی، ایک نوجوان اندر آیا، سانس پھولا ہوا ہے، کبھی کیا ہوا؟ کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے بچا لے، کہ اندر گھس جاؤ، اور کنڈی لگا کر بیٹھ گئے۔ تو لوگ آئے، کہنے لگے جی یہاں کوئی ایسا نوجوان تو نہیں آیا؟ کہنے لگے یہاں تو بہت نوجوان آتے ہیں، چلو چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر پڑھنے لگ گئے، وہ چلے گئے۔ بعد میں یہ باہر گئے بھی پتہ تو کروں چکر کیا ہے، تو باہر سے ہو کے اندر آئے اور دروازہ کھولا۔ اس نوجوان سے کہا پتہ تم کس کے گھر میں آئے ہو؟ کہنے لگا جی مجھے تو نہیں پتہ، اصل میں یہ باہر کسی کو مار کے آیا تھا۔ تو کہنے لگے جس کے بیٹے کو قتل کیا ہے اسی کے گھر میں آ گئے ہو۔ تو اس نے کہا تیرا بھلا تو مارا گیا۔ کہنے لگے لیکن تم نے آتے ہی مجھے کہا تھا مجھے بچا لو، میں نے تمہیں پناہ دے دی تھی، اور میں نے اپنے نبی کی زندگی پڑھی ہے کہ میرے نبی نے قاتلوں کو معاف کیا تھا۔ اب تم آ گئے ہو گھر میں، میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ چلو میں کچھ نہیں کہتا،
اب رات کا وقت ہے، ابھی یہاں سے نکل جاؤ، میری طرف سے تمہیں پکی معافی ہے، یہ میری سواری بھی لے جاؤ، کہیں تمہیں پیدل دیکھ کر کوئی پکڑ نہ لے، اور میں نے تمہیں اللہ کے لیے اب معاف کر دیا۔ کتنا بڑا دل، کتنا بڑا اخلاق! دیکھو میرے عزیزو، آج تو ہم گالی برداشت نہیں کرتے، کوئی ہماری سائیکل میں سائیکل مار دے ہم سے تو وہ برداشت نہیں ہے، کوئی ہمارے گھر کے آگے کوڑا ڈال دے ہم تو اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ادھر اخلاق کیا ہے کہ یہاں تو قتل جیسے جرم کو معاف کرنے کو تیار۔ یہ تھے جنتی لوگ اور انہوں نے جنت کمائی ہے۔ اب یہ کچھ اخلاق کا خاکہ آج ہو گیا، باقی انشاءاللہ 2 صفات ہیں وہ آئندہ جمعے میں عرض کر دی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔